کا جو الیکشن ہے وہ بھی متنازع ہوگا، جو آپ کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے، ہر جمہوری ملک، ہر سٹیزن کا جو حق ہے ووٹنگ کا، the right to vote، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس حق ہے a right to a secret ballot، and وہ اس لیے ہے تاکہ ہر سکون ہو کہ اپنے ووٹ ڈالتے ہوئے وہ مکمل پرائیویسی کے تحت وہ ووٹ ڈال سکے، تاکہ کوئی ان پہ پریشر نہ ڈال سکے، کوئی ان پہ انفلوئنس نہ کر سکے، کوئی ان سے ریونج نہیں لے سکے ان کے ووٹ کی وجہ سے۔ اور یہ فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہر الیکشن جو ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا لوکل باڈی یا جنرل الیکشن، پروونشل نیشنل کا الیکشن ہو، یا ہمارا یہ سینیٹرز کے جو الیکشنز ہے، وہ بھی اس میں ہم میرا ووٹ، میرا سیکرٹ بیلٹ پہ حملہ کیا جا رہا ہے، آپ کے ایم پی ایز کے جو سیکرٹ بیلٹ کا رائٹ ہے اس پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جو سارے جماعتیں ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، دوسری جماعتیں بھی، ہم سینٹ الیکشنز میں الیکٹورل ریفارمز، کمپریہنسو الیکٹورل ریفارمز کے حامی ہیں، لیکن یہ حکومت اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ وہ صاف و شفاف الیکشنز، غیر متنازع الیکشنز نہیں چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی چاہتے تھے تو بہت ہی ٹائم تھا، تو 3 سال سے حکومت میں ہیں، بہت ہی ٹائم تھا کہ وہ کمپریہنسو الیکٹورل ریفارمز اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانون سازی کو ضرورت ہوتا، جو آئین میں ترمیم کا ضرورت ہوتا، اس پہ وہ بات اور کام بھی کر سکتے تھے، مگر ان کا نیت خراب تھا۔ پہلے وہ امید رکھ رہے تھے کہ ان کو سینٹ میں بالکل ایک فری ہینڈ دیا جائے گا، ان کا مقابلہ ہی نہیں کیا جائے گا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سینٹ میں ان کا واقعی مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ اپنے ایم پی ایز، اپنے ایم این ایز ان سے ناراض ہے، ان سے سخت ناراض ہے، اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز پہ ایک نو کانفیڈنس شو کرتے ہوئے پہلے انہوں نے عدالتی ریفرنس فائل کیا، پھر انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل کمیٹی کے تھرو فورس کیا، کوئی ڈبیٹ کے بغیر، کوئی بات چیت کے بغیر، کوئی اپوزیشن کی ان پٹ کے بغیر۔ تو اگر آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل پیش کر رہے ہو، اگر آپ کا وفاقی وزیر نیشنل اسمبلی کے فلور پر کہہ رہے ہیں کہ کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، مطلب آپ بھی مان چکے ہو کہ یہ ایک آئینی ایشو ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، اور اس میں تبدیلی لانے کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا پڑے گا۔ مگر اس کے بعد جب آپ ایک آرڈیننس نکالتے ہو، جو ایک آرڈیننس کے تھرو تو آپ کانسٹیٹیوشن چینج نہیں کر سکتے ہو، آپ پھر کہہ رہے ہو کہ یہ ایک لیجسلیٹو چینج کی ضرورت ہوگا، تو یہ کھلم کھلا ایک کانٹرڈکشن بھی ہے، کا اپنا پوزیشن میں ایک کنفیوژن اور ایک کانٹرڈکشن ہے۔ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ نہ ہمارا عدالت اس کو اجازت دیں گے، جہاں الیکشن کمیشن نے بھی صاف کہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل الیکشنز ہے، جہاں تاریخ ہمارے سامنے ہے، جہاں کورٹس کے پریسیڈنٹس موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اوبیسلی ریفرنس تو چل رہا ہے کورٹ میں، مگر ہم اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے، اس آرڈیننس کو بھی چیلنج کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آئین اور قانون کے تحت الیکشنز ہوں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ سازش کامیاب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بڑا حملہ ہوگا پاکستان کی جمہوریت پہ، پاکستان کی پارلیمان پہ اور پاکستان کے انتخابات پہ۔
اگر یہ سازش کامیاب ہوتا ہے تو یو مائٹ از ویل لاک دا پروونشل اسمبلیز اینڈ دا نیشنل اسمبلیز آف پاکستان. ان کا فائدہ یہ کیا ہے؟ ممبرس کو ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کا کوئی رائے کا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا مرضی سے جو وہ کام کرنا چاہے، چاہے وہ لیجسلیشن ہو، چاہے وہ آئین میں ترمیم ہو، چاہے وہ ووٹ ہو، وہ ان کا حق ہے کہ ہم اپنا جو فورم ہے اس کے تھرو وہ کام کرے. اگر پریزیڈنٹس کے دفتر سے یا کورٹ کے تھرو لیجسلیشن ہونا ہے تو پھر آپ نیشنل اسمبلی کو اور پروونشل اسمبلی کو بند کرے. ان کے کوئی رول ہی نہیں رہا جمہوریت میں اور اس ریاست کے چلانے میں. ساتھ ساتھ آپ یہ پریسیڈنٹ کو دیکھیں. اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن اوپن بیلٹ اینڈ کلوز بائی. یہ پریسیڈنٹ دیکھیں. اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے تو ہر الیکشن سے پہلے نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو گیا، کوئی نیشنل اسمبلی نہیں ہے، تو پھر پریزیڈنٹ آرڈیننس نکالے گا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ بھی اوپن جنرل الیکشن کا ووٹنگ ہوگا. فیس بک پولنگ کے مطابق آپ اپنا فیس بک پیج پہ جا کے ووٹ ڈالیں گے اور ہم بھی بے باس ایسے دیکھیں گے کہ ہم کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے اسلام ہاؤس میں نہیں. یہ بہت ہی خطرناک پریسیڈنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ سٹیپ بہت غیر ذمہ دارانہ سٹیپ ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ سارے جو حکومت کے سہولت کار ہے وہ ان کو بھی یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اس قسم کا پریسیڈنٹ سیٹ کر کے جو خطرناک راہ پہ ہم چل رہے ہیں وہ بالکل ایک غلط میسیج اور غلط پیغام ملک کے اندر اور ملک کے باہر جائے گا. اب کافی امیدوں ہمارا سپریم کورٹ سے وابستہ ہے کہ وہ غیر جانبداران اور غیر سیاسی آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلے ہیں دیے جائیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ آرڈیننس الیکشن تک رہے گا. جہاں تک سینٹ الیکشنز کی بات ہے، ہم نے آبویسلی فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کے مقابلہ کریں گے. میں آپ سب کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمان صوبائی اسمبلی اور ممبران نیشنل اسمبلی، ہمارے لیے سیکرٹ بیلٹ تو سب کے لیے اپنا ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنا زیادہ آسان ہے. بہت ہی اس قسم کا نظام میں جہاں نیب نہ صرف اپوزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سیاسی سطح پہ، مگر حکومت کے طرف سے اپنے اتحادیوں پہ اور اپنے ممبران کے خلاف بلیک میل کرنے کے لیے بھی اعتماد ہوتا ہے. تو obviously the حکومت اینڈ ایوری بڈی ہو از کنسرنڈ کہ ان کا اپنے ممبرس کے نیشنل اسمبلی ممبرس پہ، پروونشل اسمبلی ممبرس پہ they don't have the confidence. they're under this false impression کہ اگر ہم اوپن بیلٹ سے الیکشن کروائیں گے تو شاید وہ اپنے ممبرز، اپنے سینیٹرز منتخب کرنے کے لیے زیادہ آسانی ہوگا. میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے ممبران آپ کے خلاف اوپن ووٹ دینے کو تیار ہے. ہم انشاءاللہ تعالی اوپن ووٹ میں صحیح زیادہ مشکل ہوگا مگر آپ کو اوپن ووٹ میں بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہے اور انشاءاللہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپ کو اوپن ووٹ میں بھی ٹف ٹائم دیں گے. لیکن اگر آپ کے لیے یہ ایکسیپشن دیا جاتا ہے، اگر آپ کے لیے پھر سے یہ ایکسیپشن ایک جماعت اور ایک آدمی کے ایگو اور انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پاکستان کی آئین کو پامال کیا جاتا ہے، تو یہ صاف ایک پیغام دیا جائے گا پاکستان کے جمہوری قوتوں کو، سارے اداروں کی طرف ایک پیغام دیا جائے گا کہ آپ جو بات کرتے ہو کہ سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کا مقابلہ کرے، سسٹم کے اندر رہ کے جمہوریت کی بات کرے یا جمہوریت کے لیے جدوجہد کرے، وہ سسٹم کے اندر رہنے کا جو کیس ہے وہ تھوڑا کمزور پڑ جائے گا. اور ہم سوچنے پہ جہاں آپ ہر چیز آپ بولنے کے حق بھی لیں گے ہم سے نیشنل اسمبلی میں، قائد حزب اختلاف کو بھی بولنے کا حق آپ ان سے چھینیں گے نیشنل اسمبلی میں، آپ ہمیں ڈیبیٹ کرنے کے اہم ایشوز پہ اجازت نہیں دیں گے. اگر آپ ہمارا ووٹ کا حق اور وہ بھی اس طریقے سے چھینیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ساری جماعتوں کی طرف سے ایک سیریس جو ہے ریاکشن آئے گا.
इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं। हम सिंध हुकूमत के थ्रू और मियाँ सेनेटर साबिक चेयरमैन रज़ा रबानी के थ्रू रेफरेंस का जो सिलसिला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर हम अपना पॉइंट अदालत के सामने रख रहे हैं। और कल हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो हैदराबाद में जलसा होगा, इंशाल्लाह ताला हैदराबाद में दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोकल पार्टी है काफ़ी ज़ोर और शोर से अपने मेहनत जारी है और इंशाल्लाह ताला हम इस सूबे के अवाम की जो राय है इस पे और जमहूरियत पे, वो कल आपके सामने पूरे पाकिस्तान को ज़रूर नज़र आएगा। ये हमारा इंशाल्लाह ताला तैयारी है हमारा महंगाई मार्च के लिए, जो 26 मार्च पे इंशाल्लाह ताला हमारा एहतजाजी सिलसिला का जो आगाज़ होगा। और मैं यकीन रखता हूँ कि जिस तरीके से चाहे वो MRD की मूवमेंट हो, चाहे वो ARD की मूवमेंट हो, सिंध के अवाम ने भरपूर तरीके से इन मूवमेंट्स में और जमहूरियत के हमायत के लिए मेहनत किया है। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि मार्च 26 का भी महंगाई मार्च में यहाँ के अवाम अपना नज़रियात के लिए, अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करते रहेंगे। और इस माहौल में जहाँ तारीख़ी बेरोज़गारी है, तारीख़ी गुर्बत है और तारीख़ी महंगाई है, इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान के अवाम के साथ मिल के इन मसाइल से चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि अभी आपकी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई, एक तो उसमें कोई खास बात हुई अपोजिशन के इत्तेहाद से मुतालिक, और दूसरा ये कि एक बार फिर बातें हो रही है कि मरियम नवाज शरीफ पर कोई नैब का नए केस खोले जा रहे हैं, आपके ऊपर बातें हो रही हैं और चीफ मिनिस्टर से मुराद अली शाह के खिलाफ नैब बैठने की बातें, ये सब क्या हो रहा है? मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अभी हमारा बिल्कुल हमारा मीटिंग हुआ, हमारा पूरा जो ओवरऑल सिचुएशन है उस पर भी तबसरा हुआ। हमने जो ये ऑर्डिनेंस की कोशिश है और ये धांधली का कोशिश जो सेनेट इलेक्शंस में ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी हमने मज़ाहमत किया। अपना महंगाई मार्च की मोबिलाइजेशन के लिए जो हर डिस्ट्रिक्ट में सारे जमातें मिलकर आवाज़ उठाने और एहतजाज करने का सिलसिला जो इस महीना में होगा, उस पर हमने ज़ोर दिया। जहाँ तक नैब है उनका कोशिश तो कब से चल रहा है और वो अपने कोशिश बिल्कुल शायद जारी भी है। हम नैब से ना आज डरे ना कल डरे हैं और हम इनका हर हथकंडा का मुकाबला करने जानते हैं। पहले भी आपके सामने बैठ के कहा, मैंने इसी रूम में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो गिरफ़्तार करे। अभी तक तो हिम्मत नहीं रहा है, देखते हैं आगे जाके कैसे होता है। और जहाँ तक मरियम शरीफ साहिबा है, हमने पहले भी इसमें मज़ाहमत किया है कि सियासी तरीक़ेकार जो हर पाकिस्तानी जानता है कि नैब अगर एक्शन में आता है तो अपोजिशन के लिए एक्शन में आता है, और अगर नैब ये सिलसिला जारी रखेगा तो हम भी अपना कोशिश में लगे हुए हैं और मार्च 26 तक तो हम वैसे ही उनके तरफ आ रहे हैं। तो अगर वो हमें उस सिलसिले में बुलाना भी चाहते हैं, हमारा कोई मसला नहीं। मैं 100% एग्री करता हूँ। अगर DG ISPR ने कहा है कि फ़ौज को सियासत में नहीं घसीटा जाना चाहिए, तो मेरा तो ये मकसद है, ये तो मेरा पार्टी का बुनियादी असूल है कि फ़ौज का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। तो इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है?
منظر صاحب چیئرمین صاحب جب بھی چیئرمین صاحب جب بھی سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ایم پی اے یعنی پورے پاکستان کے ایم پی ایس بکتے ہیں. پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوا تھا تو پی ٹی آئی کے 16 ایم پی اے بکے. دیکھو میں اعتراض تو ابھی ایک منٹ سوال ہوتے تھے تو جب ایم پی ایس بکیں گے تو کچھ نہ کچھ تو اسی پہ میں اعتراض کرتا. فرسٹ آف آل آپ کہتے ہو کہ ایم پی ایز بکتے ہیں. آپ ایسے ہر ایم پی اے کے لیے اور ہر ایم این اے کے لیے بالکل نہیں کہہ سکتے. میں مانتا ہوں کچھ گندے اندھے ہوں گے جنہوں نے ماضی میں اپنے ووٹ غلط طریقے سے دیے ہوں گے, لیکن زیادہ تر لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیتے ہیں. اور جب ایسے صورتحال ہے, آپ بجٹ کا ووٹ جو ہے چلے آپ کو پارٹی لائن کو فالو کرنا پڑتا ہے. نو کانفیڈنس ووٹ پہ آپ کو پارٹی کا لائن فالو کرنا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اوپن بیلٹ ہو یا اوپن بیلٹ نہ ہو, کوئی پابندی نہیں ہے ایم پی ایز پہ اور ایم این ایز پہ کہ وہ اپنا ووٹ اپنی مرضی کے مطابق نہ دے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اختیار رہے ممبران کے ساتھ کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سیکرٹ بیلٹ کا حق جو ہر شہری کا آئینی حق ہے, اور یہ آئینی حق پہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ریورسل ہوتا ہے تو یہ گرے بیسک ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے مطابق جیسے فیصلے کیے جاتے ویسے ہوگا. اتنا سنگین حملہ جمہوریت پہ ہوگا. جہاں تک طریقہ کار کیا ہونا چاہیے سینٹ الیکشنز میں, کیا ہم اس طریقہ کار میں بہتری لے آ سکتے ہیں جس سے ہم جو خرید و فروخت ہوتا ہے اس کو روک سکتے ہیں, اس پہ ضرور بات ہونا چاہیے. اس پہ ضرور قانون سازی اور آئین میں اگر تبدیل لانا چاہیے تو آئین میں تبدیل لے آنا چاہیے. اس کے لیے پی ڈی ایم میں ہر جماعت نے کہا ہے ہم اس آئین اور اس قانون سازی کرنے کے لیے الیکشنز میں ریفارم پیکج لے آنے کے لیے تیار ہے, مگر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز ہو. یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے لیجسلیشن کریں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹ کرے اپنے الیکشنز میں جو اپنے ممبرز اور اپنا ایم این ایز اور ایم پی ایز جو اپنے مرضی کے ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ان کے یہ اجازت نہیں دینا چاہتے ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے, اگر یہ آئین کے مطابق, قانون کے مطابق, جمہوری طریقہ کار کے مطابق اور اس ملک کا پریزیڈنٹ کے مطابق ویسے ہی الیکشنز چلتے ہیں تو پوری دنیا کو نظر آئے گا کہ جو میجورٹی یہ کلیم کرتے ہیں وہ میجورٹی ان کے پاس نہیں ہے. تو شاید اس حقیقت کو چھپانے کے لیے یہ حکومت اور ان کے سہولت کار اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس قسم کا ہتھ کنڈا ایک آدمی کے لیے ایک الیکشن سے پہلے ایسے کرنے کا کیا کانسیکوینسز ہوگا. ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا چیز ہوگا, آپ سب دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا. امین سومرو چیئرمین صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے آج تک جو سیاسی پتے کھیلے ہیں تقریباً آپ کامیاب نظر آئے ہیں. خاص طور پہ جو مولانا کا اعلان تھا کہ ہم پنڈی کی طرف بھی جائیں گے, اسلام آباد کی طرف بھی جائیں گے, تو آپ نے کہا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے, تو مولانا صاحب بھی اسلام آباد ہی آ رہے ہیں. تو اس وقت آپ کی اصل لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ جہاں تک چاہے ہم اسلام آباد پہ جائیں یا پنڈی پہ جائیں یا جو اس پہ تو میرا پورا پی ڈی ایم کا فیصلے ہیں, اور مولانا صاحب نے کبھی کوئی حتمی ڈیسٹینیشن اعلان نہیں کیا. بالکل اس پہ غور کیا گیا تھا, ڈیبیٹ کیا گیا تھا کہ کیا ہمیں اسلام آباد جانا چاہیے, پنڈی جانا چاہیے, اور پی ڈی ایم کا جو مکمل فیصلہ تھا, جو حتمی فیصلہ تھا, وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس میں ہمارا جو جد و جہد ہے, جو ہمارا کوشش ہے, وہ چاہے اسلام آباد میں ہو یا پنڈی میں ہو, میرا خیال میں اس کا کم اثر ہوگا. اس لیے جب یہ لانگ مارچ شروع ہو جائے گا تو پنڈی پہنچنے سے بہت ہی پہلے ہمارا تعداد اور ہمارا قوت اور طاقت سب کو نظر آئے گا. میرا آپ سے یہ سوال ہے, آپ نے اسلام آباد جانے کی بات کی, تو اگر آپارا والوں کی سینٹ الیکشن میں مداخلت نہیں ہوتی,
जिन लोगों का अपारा में दफ्तर है, उनकी अगर सेनेट इलेक्शन में मदाखलत नहीं होती तो आप अपना चेयरमैन लाने में कामयाब हो जाएंगे? जहाँ तक अपारे वाले हैं, हम चाहते हैं कि ना सिर्फ सेनेट इलेक्शन मगर उनका कोई सियासी रोल ना हो। अगर उनका कोई सियासी विंग है वो फिलफोर बंद किया जाए। और हमारा ये मुतालबा है कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट ना इलेक्शंस में ना सियासत में हिस्सा डाले। अगर सेनेट इलेक्शंस हो जाते हैं और सेनेट इलेक्शंस में ये वाज़ेह होते हैं कि PTI as a party contested these elections on their own and उनको दूसरे तरफ से कोई मदद नहीं मिला है, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जीत होगा, ये पूरा निज़ाम के लिए जीत होगा। और मैं इसको ना सिर्फ वेलकम करूँगा, ये तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा ना खास्ता इदारे इस इलेक्शन में भी मुतनाज़ हो तो ना सिर्फ उन इदारे के लिए मगर पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक मुतनाज़ा कदम होगा और उसका गलत कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम 2018 से और माजी सेनेट के इलेक्शन से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और ऐसा कोई गलती नहीं किया जाएगा। अरबाब जालियो आज बड़ा शरीफों के पीछे बैठा हुआ है। वैसे भी शरीफ होते थे। अच्छा, चेतन साहब, मैं पूछना चाह रहा था कि तासुब था कि गिलगित के इंतखाबात आपने देखे, क्या बताया जाए। एक तासुब था कि शायद सहूलत का थोड़े पीछे हटे, लेकिन अभी आर्गुमेंट्स और सारे मामले में तो ऐसा ही लग रहा है कि सहूलत का कुछ सीखे नहीं अभी तक। हम समझते हैं कि जहाँ तक इमरान खान की ये हुकूमत है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आज तक चल रहा है कि उसको इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट है। हम समझते हैं कि PTI के पास ऑर्गेनिक मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में नहीं है और ज़बरदस्ती उनके ना सिर्फ इत्तेहादी मगर नाराज़ रहनुमा कभी कोई नैब के थ्रू या कभी कोई दूसरे हथकंडे के थ्रू जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे को मजबूर करके और जमहूरियत को अंडरमाइन करके इस कठपुतली को हम सब पे मुसल्लत किया गया है, जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं वो आपके सामने हैं। जो पाकिस्तान की मीशत पे तारीख में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई चल रहा है, वो इसी गलती की वजह से हुआ है। जहां हमारा उम्मीद था कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में इस किस्म का धांधली नहीं किया जाएगा, वेल अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हुआ वो सब आप सब के सामने है। लेकिन हम बिलीव करते हैं कि हमें बार बार जो है, इसलिए हम सियासतदान हैं, हमें सियासी लड़ाई सियासी फोरम्स पे लड़ना है। तो मेरे लिए सियासी लड़ाई सियासी फोरम्स पे लड़ना है। तो मेरे लिए सियासी लड़ाई लड़ने के लिए जो मैदान मौजूद थे, एक जनरल इलेक्शन या बाई इलेक्शन या इस किस्म का इलेक्शन होता है, दूसरा जो पार्लिमानी इलेक्शंस होते हैं, या तीसरा एहतजाज, हम सारे फोरम्स में यकीन रखते हैं कि हमें लड़ना चाहिए। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की सियासत में या रियासत में एसेट्रा, वो तो हमारा तारीख़ का हिस्सा है, हमारा एक तारीख़ और